أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. صدق الله العظيم. یہ تھی تلاوت 90 آیتوں تک سورہ انعام. کچھ وقفے کے بعد زوم کی دیر ہونے کے بعد یہ تھوڑا سا درس شروع کیا گیا. 8 آیتوں پہ مشتمل یہ رکوع ہے اور 10 رکوع ہو چکے ہیں اس سورت انعام کے. انعام مطلب کہ پائے وغیرہ، ٹھیک ہے جی، ان کے وہ اس سے پارک ہو چکے ہیں ماشاءاللہ. پچھلے رکوع کے متعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آپ کے ذہن میں ہوگا. ان کو نشانیاں دکھائی گئیں، خلاصہ اسی کو ذہن میں رکھیں گے. اور نشانیاں اللہ تعالیٰ نے دکھائی تھی، ٹھیک ہے جی. یعنی ستارہ پرست، چاند پرست، سورج پرست ان لوگوں کو جو ان کی عبادت کرتے تھے ان کو سمجھایا گیا تھا یہ تو چیزیں اللہ نے بنائی ہیں، ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ تو ان سب کے ہر چیز کے رب ہیں، خالق ہیں. یہ ایک بہت بڑی نشانیاں دکھائی گئی تھی. آج آگے ہے جی وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ. یہ ہماری وہ کامیاب دلیل تھی. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا ابراہیم علی قومی، جو ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم کے مقابلے میں عطا کی تھی. یعنی یہ پیچھے جو واقعات بیان ہوئے، نشانیاں بیان ہوئیں، سورج کا واقعہ، یعنی سورج کو دیکھا، چاند کو دیکھا، ان کے خیال کے مطابق، یعنی جو قوم تھی ان کو کہا کہ کیا خراب ہو سکتا ہے جو زوال پا جائے، جو ڈوب جائے، ستارے ڈوب گئے، یہ کیسے رب ہو سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی. یہ تو رب نہیں ہو سکتا، رب کو زوال نہیں ہے، رب ڈوبنے والا نہیں ہے. ہمیشہ جو ہے لا تاخذو سنۃ ولا نوم، نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. وہ ایسا رب ہے سب کو سلانے والا، خود سوتا نہیں. استغفر اللہ الذی لا الہ. تو اس میں اشارہ کیا جا رہا ہے نرفع درجات من نشاء. ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند کر دیتے ہیں. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں نرفع. نرفع میں علامت مضارع کیا ہے جی؟ نون. کیا ہے؟ نون. نرفع ہم کرتے ہیں. ہم جب معنی کیا جا رہا ہوتا ہے تو اس مطلب جمع متکلم کا لفظ آ گیا. ان ربک حکیم علیم، بے شک تمہارے رب کی حکمت بھی بڑی ہے، علم بھی کامل ہے.
سبحان اللہ، یہ یہاں تک ہوا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کا ذکر ہو رہا ہے۔ جد امجد بھی کہا جاتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت کم انبیاء کے جو نہیں چھوڑ کر سب کے باپ بنتے ہیں، والد بنتے ہیں، یعنی ان کی اولاد میں بہت سے انبیاء علیہ السلام آئے۔ اور کسی مولوی صاحب نے کہا تھا کہ پتہ نہیں 60 یا 7 جو بھی ہیں، 12 کنفر، بات سمجھ نہیں رہے آپ؟ بس مقصد یہ ہے کہ کچھ انبیاء کے علاوہ ان میں سے 7 ہیں یا 60 ہیں، اس طرح کی تعداد کے علاوہ سب کے جد امجد والد ہیں، ٹھیک ہے جی، یعنی ان کی اولاد میں انبیاء آئے ہیں، اسی لیے تو ان کی جو بنی اسرائیل والے ہیں زیادہ وہ غرور کرتے تھے، یہ وہ نہیں ہمارے بنو اسماعیل میں کیوں نہیں آئے، کیوں آئے ہیں بھائی نبی آخر زمان، ٹھیک ہے جی، اس میں آنا چاہیے تھا یہ وہ۔ تو یہاں انبیاء کے نام بھی آئے ہیں، یعنی تقریباً یہ سارے پھر اولاد ہی ہوں گے ان کے نا، ٹھیک ہے جی۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور ہم نے ابراہیم کو، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق جیسا بیٹا دیا اور یعقوب جیسا پوتا عطا کیا۔ کیا مطلب ہوا؟ ہاں انہوں نے بریکٹ میں لکھا ہوا ہے، اور یار لکھا ہوا نا مفتی صاحب نے، بریکٹ کے اندر لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق جیسا بیٹا دیا۔ اور مائک بند کرو، اللہ خیر کرے۔ علی لوگ کارڈنگ تو نہیں ہو رہی ہے، جزاک اللہ، چلیں پر۔ اچھا جی، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق جیسا بیٹا اور یعقوب جیسا پوتا عطا کیا۔ کُلًّا هَدَيْنَا، ان میں سے ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی۔ انبیاء تو کیا ہوتے ہیں جی؟ ہدایت یافتہ ہوتے ہیں، وہ تو ہدایت بانٹنے والے ہوتے ہیں نا، ان کو ہدایت کی ڈیوٹی دی جاتی ہے بھائی، آپ ہدایت، یہ جڑے ممبر پوسٹیں بھیج رہے ہیں نا، ان کو بولو جو درس میں تشریف لے آئیں، آپ لوگ پوسٹیں نہ بھیجیں، ابھی پوسٹیں بھیجنے کا ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس، پوسٹوں کا ٹائم ہے، کال اٹینڈ کرنے کا ٹائم نہیں ہے، گروپ سے نکالتے جائیں ان لوگوں۔ کیوں بھائی؟ پوسٹیں بھیج کے درس کے دوران ڈسٹرب کیا جا رہا ہے۔ کلن ہدینا ونوحا ہدینا من قبل ومن ذریته داود وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون، گنتے جاؤ نام، ان میں سے ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی۔ اور نوح کو ہم نے پہلے ہی ہدایت دی تھی، آدم ثانی، حضرت آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے نا، کیوں کہا جاتا ہے کہ بھائی اب سارا کچھ ہی ختم، بلی میٹ سب کچھ کے علاوہ سارے کیا ہو گئے، تو ختم ہو گئے تھے۔ پہلے ہے نا، پہلے دیکھو لفظوں کے اندر ہی ترجمہ موجود، اور نوح کو ہم نے پہلے ہی ہدایت دی تھی، الفاظ کو بھی غور سے سنیں نا، اگر قرآن خود ہی بتا رہا ہے نا، سمجھ نہیں رہے ہم، من قبل یعنی ان سے بھی پہلے، بات سمجھ آ گئی؟ کل ونوحا ہدینا، یعنی آپ یہ ترتیب سمجھ رہے ہو کہ یار ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا تو سارے جو بعد والے ہوں گے ہو سکتا ہے وہ اولاد ہوں، ایسے ضروری تو نہیں ہے، قرآن اشارہ کرتا جاتا ہے، مختصر بات کے اندر بہت لمبی داستان قرآن سناتا جاتا ہے۔ اور قرآن ونوحا ہدینا من قبل ومن ذریته، تو ابراہیم علیہ السلام پھر کیا ہوئے؟ نوح علیہ السلام کی اولاد ہوئے نا، کہ نہیں؟ کیا پتہ مطلب، باقی 80 لوگ بھی تو تھے نا، 80 یا 82۔ ماشاء اللہ بڑا تیز لڑکا یار، تیرے علم کو مبارک، ماشاء اللہ، کیا علم والے لوگ بیٹھے ہیں ہمارے پاس، سبحان اللہ، بڑے بھیا عقل لو یار، اہل علم، بغیر سکول بغیر مدرسے میں طالب علم کتنا تیز ہے، کیا جانا سکول، غلط غلط ماحول میں بھیج رہے ہیں آپ لوگ بچوں کو،
ایسی جگہ پہ رکھیں، گھر میں مال بنائیں، مدرسہ بنائیں۔ ہمارا مدرسے کا نام کیا ہے گروپ کا؟ ہر گھر مدرسہ۔ یہ طالب علم آ رہے ہیں سامنے ماشاءاللہ، ہر گھر مدرسہ بنا ہوا ہے، جتنے بندوں نے کال اٹینڈ کی ہوئی یہ ہر گھر مدرسہ ہے۔ اچھا، وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون۔ اور ان کی اولاد میں سے، کن کی اولاد میں سے؟ نوح علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، اور نوح کو ہم نے پہلے ہدایت دی تھی، اور ان کی اولاد میں سے داؤد علیہ السلام، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون کو بھی۔ سبحان اللہ۔ یعنی تقریباً پورے قرآن میں انہی آیتوں میں انبیاء کے نام آئے ہیں تقریباً، ٹھیک ہے، زیادہ آئے ہیں نا، بٹ آگے پیچھے آئے ہیں تھوڑے تھوڑے ہیں۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اور اللہ نے بندو نہ رکھو، انبیاء نے عنایت رکھو، صحابہ نے عنایت رکھو، آل بیت نے عنایت رکھو، ایویں جڑا نہ جڑا نہ نیٹ تے مل گیا چھک دو جی، یا غیر معروف صحابیوں کے صحاب کے نام بھی رکھنے، یہ بھی اچھی بات ہے، تاکہ وہ ان صحابہ کو بھی جانا جائے جن کو کوئی بیان نہیں کرتا، یا ان اہل بیت کے نام، یا ان جو ہے شہدائے کربلا کے نام رکھیں آپ، ٹھیک ہے جی، ان چیزوں کو آپ پھیلائیں۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اور اسی طرح ہم نے کام کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ کا مطلب کیا ہے؟ واو تو مطلب اور، كَذَلِكَ اسی طرح ہوتا ہے، كَذَلِكَ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اسی طرح، اسی طرح۔ نجزل جزا دینا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ میں الفاظ کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، اردو عربی مشترک الفاظ، سمجھو آپ، ٹھیک ہے جی۔ محسنین تو ہم استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، محسن نقوی، شین، سمجھ آئی؟ مسجدوں کے گرانے والے، سمجھ آ رہی ہے؟ محسن وہ نہیں ہے، مسجدوں کے گرانے والے محسن نہیں ہیں، وہ کیا ہیں؟ غاصب ہیں، ظالم ہیں۔ مسجدوں کے گرانے والے کیا ہیں؟ محسن ان کا نام نہیں ہونا چاہیے، ان کا نام کچھ اور ہونا چاہیے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ پتہ نہیں محسن نقوی شکوی کس نے نہ ہے، پاکستان رہنے پہ ہو۔ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ۔ یہ واقعہ معمولی واقعہ نہیں ہے، ایران بنایا جا رہا ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے، ویڈیو ہم نے شیئر کی ہے نا، پنڈی اسلام آباد جو ہے نا یہ ہمارا ہے، فلاں، یہ وہ اشارہ ہے نا، تو سمجھ آئی مسلمانوں کا ہے یہ۔ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اور زکریا علیہ السلام، درس کے، اچھا، زکریا علیہ السلام، وَيَحْيَىٰ، اور یحییٰ کون ہے بھائی؟ ساتھ ساتھ بتاتے جائیں پھر۔ یحییٰ کون ہے؟ کہ یحییٰ علیہ السلام ہے، سبحان اللہ، کیا آپ جواب دیا۔ تو زکریا علیہ السلام کے بیٹے یحییٰ علیہ السلام ہے نا قرآن میں، انہی کے بعد وعیسیٰ و الیاس، عیسیٰ اور الیاس کو بھی ہدایت عطا فرمائی۔ کل من الصالحین، یہ سب نیک لوگوں میں سے تھے، ہوتے ہیں کہ نہیں؟ نیک انبیاء نہیں ہے تو پھر کون نیک ہے بھائی؟ انبیاء معصوم نہیں ہے تو پھر اور کوئی معصوم نہیں ہے، انبیاء ہی معصوم ہوتے ہیں، انبیاء کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہوتا۔ محفوظ عن الخطا، صحابہ اہل بیت صاحب میں شامل ہے نا، صحابہ میں جو ایمان لائے، جو صحابہ کے معنی میں لغت میں شامل ہیں، جو معنی کیا جاتا ہے، اور معصوم انبیاء ہوتے ہیں، معصوم انبیاء ہوتے ہیں، عقیدے کو سمجھ رہے ہو نا بات؟ معصوم انبیاء کے علاوہ کوئی اور نہیں ہوتا، بات سمجھا کرو، معصوم کے بعد عن الخطا بھی سمجھو بات۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا۔ نیز اسماعیل، الیسع، یونس اور لوط کو بھی۔ ہاں نا یار، سارے پیغمبروں کا نام ہونا ہے نا۔ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ۔ وہ مولانا عبید اللہ صاحب نے سامنے کرنا اس طرح گلا وقت چملا ہوں، یہ تو میں ہی نا جڑا چلا جاؤں کہ میں مدرس بھی نہیں ہوں۔ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، کدھر گیا یار؟ اور ان سب کو ہم نے دنیا جہان کے لوگوں پر فضیلت بخشی تھی۔ سارے لوگوں سے یعنی امتوں سے کیا ہوتے ہیں؟
امتوں سے افضل ہوتے ہیں نا ان کے نبی. وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ، اور ان کے باپ دادوں اور ان کی اولادوں اور ان کے بھائیوں میں سے بھی بہت سے لوگوں کو. وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، ہم نے ان سب کو منتخب کر کے راہ راست تک پہنچا دیا تھا. الا صراط مستقیم، اس میں بہت سارے وہ طریقے ہوتے ہیں، اصطلاحات ہوتی ہیں، وہ مشکل ہوتی ہیں کہ ٹھیک ہے یہ راستہ دکھانا اور منزل تک پہنچانا. الا سواء صراط، انبیاء کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، انبیاء والا راستہ کیا ہے؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین. انبیاء والا راستہ کیا ہے؟ کامیابی کا راستہ ہے. انبیاء اللہ کے نمائندے ہوتے ہیں، اللہ کے منتخب بندے ہوتے ہیں، ان کو چوز کیا ہوتا ہے اللہ نے، سلیکٹ کیا ہوتا ہے. کون کرتا ہے سلیکٹ؟ کون کرتا ہے؟ انبیاء کو اللہ ہی کر سکتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کو اختیار نہیں. کوئی کوئی کانا آ جائے، کوئی فلاں آ جائے، وہ کہے میں بڑا نیک ہوں، میں بڑی عبادت کرتا ہوں، میں نبی بن جاؤں. کوئی عورت آ کے نیک بنی ہوئی ہو، کتنی عورتوں کے بھی دعوے آپ نے دیکھے سوشل میڈیا وغیرہ میں. ٹھیک ہے جی، ثنا اللہ ثنا نا یہ جو رکھا ہوا ہے اس نے بھی آج کل نام و نشان نہیں ہے نا، تو یہ بے نام و نشان ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی، تو باہر ملک سے بھی ایک اس دن آئی ہوئی تھی، پتہ نہیں کیا کیا ہے. تو آتے رہیں گے، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ مقابلہ کرنا ہے، تیاری بھی کرنی ہے، منہ توڑ جواب دینا ہے، ایسا نہیں منہ بند کر کے بھیجنا. بہت سارے آئے ہوئے ہیں بدماش میڈیا کے اوپر بھی، جو سر عام بکواسات کر رہے ہوتے ہیں، صحابہ کی گستاخی کر رہے ہوتے ہیں، سمجھ آئی. اور ان کے ساتھ بحث کرنے والے بھی پتہ نہیں کیا پیش کر کے اپنے ہی کوئی چینل کے چکر میں ہوتے ہیں، سمجھ نہیں آتی ہمیں بھی. ٹھیک ہے نہیں، وہ گویا بدنامی کا بھی باعث بنے ہوتے ہیں. آگے سے کچھ لوگ ان کے ساتھ بڑی اچھی بات کر رہے ہوتے ہیں. لڑکے کو بھی دیکھا میں نے، سنی لڑکا ماشاءاللہ گفتگو کر رہا ہے بہت اچھی طرح، لیکن وہ جس کا چینل ہوتا ہے نا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، وہ اپنا ہی تھم نیل شین لگا دیتے ہیں. سمجھ آئی بات؟ ذالک ھدی اللہ، اللہ یاری بھی ہے نا ایک، اس نے میں گل کرنا پا ذرا سرچ کرے ہو ذرا اگر نہ اس نے پورا ویکن. ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ، ماں لگنا میں بھی کد کال مارا ہوں ایک. ذالک ھدی اللہ، ذالک اس میں اشارہ ہے کہ، اور آگے مشارہ لے کیا ہوتا ہے بھائی؟ اس میں اشارہ مشار الیہ نہیں پتہ. ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ، یہ اللہ کی دی ہوئی ہدایت ہے جس کے ذریعے وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے راہ راست تک پہنچا دیتا ہے. اور اگر وہ شرک کرنے لگتے تو ان کے سارے نیک اعمال کارت ہو جاتے. وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. تو یہ انبیاء تھوڑا شرک کرتے ہیں، وہ شرک کرتے ہیں کوئی بھی نہیں کرتا. کیا مطلب اس کا؟ پھر ان کی وساطت سے انبیاء کو سامنے رکھتے ہوئے امت کو بتایا جا رہا ہے، یعنی یہ شرک کر ہی نہیں سکتے. پہلی تو بات ہے، اگر یہ بھی شرک کریں گے تو آپ یہ نہ سمجھو کہ یہ نبی ہیں تو بخشے جائیں گے. تم باز آ جاؤ شرک سے، امت کو سمجھایا جاتا ہے. انبیاء نے کدھر کرنا ہے؟ جیسے اماں فاطمہ رضی اللہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو اس کا بھی ہاتھ کاٹا جاتا. مثال دے کر اس کو کیا مطلب تھا کہ کوئی چھوٹے بڑے کا، امیر غریب کا کوئی وہ نہیں چلے گا یہاں پہ کہ بھائی جو چھوٹا کرے بڑا کرے، چھوٹے کی غریب کی سزا الگ ہوگی، امیر کی الگ ہوگی. یہ اسلام نہیں ہے، یہ عدل انصاف والا ہے. یہ انصاف عدل سکھانا تھا، یہ بتانا تھا، مثال دینے کا یہ مقصد تھا. ورنہ ایسے کیسے ہوگا بھائی؟ ایسے تو نہیں ہوتا نا. نبی کی اولاد پر، بیٹیوں پر، بیویوں پر کوئی اعتراض کرے، کوئی بات کرے، کوئی کتاب لکھے، ایسے کیسے ہوگا؟ ٹھیک ہے جی. یا ایھا النبی، جو آیت آتی ہے 21واں سپارہ، آخری آیت ہے، کون سی بھائی؟ ٹھیک ہے جی. وہ اس میں بڑا احتیاط کے ساتھ ترجمہ کیا گیا ہے کہ آپ ایسی کام جو، حالانکہ لفظ ایسا ہے کہ بڑا
الفاظ ایسے ہیں کہ صحیح معنی کیا جائے کسی اور کے لیے تو فاحشہ، اس قسم کا لفظ، فاحشہ نہیں، فاحش معنی، اب لفظ وہ جو ہیں آ نہیں رہے، میں نے بڑا معنی ڈھونڈا کہ یار یہ معنی کیا ہوگا اس کا، تو الحمدللہ ایک تفسیر مجھے مسجد میں ملی، اس میں بڑا اچھا معنی کیا انہوں نے، میں آیت لا رہا ہوں، کیا تھا جی؟ وَإِن كُن یا ایھا النبی یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشۃ مبینہ، سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ لفظ آتا ہے نا، کس کے بارے میں آ رہا ہے؟ نبی کی بیویوں، من یأت منکن بفاحشۃ مبینہ یضاعف لها العذاب ضعفین، آپ نے لفظ کیا ہے؟ بفاحشۃ مبینہ، اگر آپ کسی اور کے لیے کریں گے تو بہت معنی اور کرنا پڑے گا، اور عورتوں کے بارے میں، اب یہ کس کی عورتیں ہیں، کس کی بیوی ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں۔ اس میں ان تفسیر والوں نے بڑا اچھا معنی کیا کہ آپ ایسا کام جس سے نبی کو تکلیف ہوتی ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی ہو، دل پریشان ہوتا ہو، یہ انہوں نے معنی کیا، خلاصہ میں بیان کر رہا ہوں۔ تو ہم لوگوں نے بھی ہر جگہ جو ترجمہ لکھا ہوگا نا اس کو بھی ذرا دیکھ سوچ سمجھ کے کرنا ہوگا کہ ترجمہ کرنا کیا ہے، ترجمہ کیا کرنا ہے، وہ گال سمجھ آئی؟ ہر جگہ لکیر نے فقیر نہیں پڑھنا ہے، آپ یہ اردو وردی مشترک والے ترجمہ کریں گے تو وہ تو یہی کریں گے، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ انبیاء کی شان کی، ان کی ازواج کی شان کی کیا ہے؟ قدردانی کرنی، قدر کرنی ہے اور خیال کرنا ہے۔ ترجمہ بیان کریں گے آپ میں سے جو خواتین ہیں، لیڈیز ہیں، وہ ترجمہ انشاءاللہ بیان کریں گی، تو بڑے احتیاط کے ساتھ، ضروری نہیں جو ہمارے ہاتھ میں آ گیا وہ یعنی صحیح ہوگا، ہم نے شان کا، رسالت کا، خاندان نبوت کا، صحابہ کا، اہل بیت کا کیا کرنا ہے؟ خوب خیال رکھنا ہے۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ٹھیک ہے جی، بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوہ، وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب، حکمت اور نبوت عطا کی تھی۔ مشرکین عرب نبوت اور رسالت ہی کے منکر تھے۔ ان کے جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد میں جو پیغمبر گزرے ہیں ان کا حوالہ دیا گیا ہے۔ کتنے حوالے ہیں؟ کتنے نام آپ نے گنے؟ سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو عرب کے بت پرست بھی مانتے تھے، ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ پیغمبر ہو سکتے ہیں اور ان کی اولاد میں نبوت کا سلسلہ جاری رہ سکتا ہے تو یہ کہنا کیسے درست ہو سکتا ہے کہ نبوت کوئی چیز نہیں ہے؟ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول بنا کر بھیجنے میں ان کون سی اشکال کی بات ہے، جبکہ آپ کی نبوت کے دلائل روز روشن کی طرح واضح ہو چکے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا بھائی؟ یعنی اتنے دلائل دیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بنو اسماعیل میں سے ہو سکتے ہیں، کیونکہ اللہ نے بنانا ہے، تمہاری کوئی اس میں تو نہیں نا مسئلہ۔ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَٰؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ، اب اگر یہ عرب کے لوگ اس نبوت کا انکار کریں تو کچھ پرواہ نہ کرو، کیونکہ اس کے ماننے کے لیے ہم نے ایسے لوگ مقرر کر دیے جو اس کے منکر نہیں۔ لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ، یہاں پہ کافرین سے مراد انکار کرنا مانا ہے۔ اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدہ، یہ لوگ جن کا ذکر اوپر ہوا وہ تھے جن کو اللہ نے مخالفین کے رویے پر صبر کرنے کی ہدایت کی تھی، لہذا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تم بھی انہی کے راستے پر چلو۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا، مخالفین سے کہہ دو کہ میں تم سے اس دعوت پر کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں یہ ہمارے ہاں چندہ مندہ نہیں ہوتا ہے، ہم چندہ مندہ نہیں مانگتے ہیں، بندہ مانگتے ہیں۔ جیسے تبلیغ والے کیا کہتے ہیں؟ چندہ نہیں مانگتے ہیں، بندہ مانگتے ہیں۔ بندہ آ گیا تو سارا کچھ آ گیا نا۔ اسی لیے یہ جو پارٹیاں ہیں ہماری ذکر والی پارٹیاں، یہ کہتی ہیں جی یہ ہم چندہ نہیں مانگتے ہیں، فلاں کو بندہ بیمار ہو جائے، فلاں ہو جائے تو یہ ذرا ایک گروپ بنا لیں جی، وہاں پہ اس بارے میں بات کی جائے گی، کون کتنی خدمت کرے گا، تو یہ خدمت کیا ہوتی ہے؟ تو پھر سیدھا کہو چندہ مانگتے ہیں لیکن ذرا نئے انداز سے مانگتے ہیں، چندے کا نام ڈونیشن رکھ دیتے ہیں،
یا پھر کیا کرتے ہیں خدمت کریں گی جی، مغل بھائی کے بیٹے کے لیے خدمت ہوگی، فلاں کے لیے خدمت ہوگی، فلاں مدرسہ بن رہا ہے جی، تو پھر کہتے کیوں ہو لما تقولون ما لا تفعلون؟ یا تو سیدھا سیدھا کہو کہ چندہ کا نام ہم نے چینج کر دیا ہے، یہ ذرا خدمت ہے، صدقہ جاریہ ہے، گھوم پھرا کے وہ چندہ یہ ہے۔ تو پھر کہتے کہ وہ خود ملین کے مالک ہو، کروڑوں کے مالک ہو، خود دیتے نہیں اور ٹیم سے 40 بندوں سے نکلواتے ہو، جس کو 5,000 تنخواہ دیتے ہو، 4-5 اس سے بھی 100-200 نکلواتے ہو، خود اربوں کے مالک ہو بنے ہو، روز سافٹ ویئر خرید رہے ہو، ٹول خرید رہے ہو ہزاروں، اور تو بھائی پھر کہو نہیں نا بھائی، دو رنگی چھوڑ یک رنگ ہو جا، درس سننا پتہ لگے سے، دو رنگی چھوڑ یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا، سنگ ہو جا۔ بھائی ایک بات کرو نا، پھر ہمیں ذلیل کر کر کے سیشن کے اندر ہماری خدمت نہ کرو، خدمت کرنی ہے تو چھپ کے کرو، صدقہ ایسا کرو، اس ساتھ سے کرو، اس کو پتہ نہ لگے۔ بہت ساری باتیں ہیں جو ہمارے کوئی نہ کوئی ممبر سنیں گے، انشاءاللہ ان کو نصیحت حاصل ہوگی کہ بھائی واقعی یہ ہم صحیح نہیں کر رہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ ذاتی باتیں بھی ہم کر جاتے ہیں تو کسی کے اوپر، آپ میں سے کسی کے اوپر نہیں ہے، وہ غیب غیب میں بندے جن کے لیے میں باتیں کر رہا ہوں، کبھی کبھی سن لیں گے شاید چینل پہ، ٹائم ملے گا ان کو، ورنہ اور بڑے بزی لوگ ہیں وہ، ان کے پاس سیکنڈوں میں کمائی ہو رہی ہوتی ہے، وہ ان کے پاس سیکنڈ کے اندر جو کچھ اور سیکنڈ ہوں گے نا ان کی کمائی ہو رہی ہے، ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، نینو سیکنڈ۔ اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے، کمی بیشی معاف فرمائے، اور جو کچھ کہا سنا گیا اس درس میں، رکوع میں جو پیغام تھا، اللہ تعالیٰ وہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عقل کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام امت کے لیے دعا کریں، مساجد کے لیے دعا کریں، اور جو حالات منیر کی طرف، ملکن اس طرف سیلاب کی صورت ہے، اس کے لیے خصوصی دعا فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه۔ یا اللہ اپنی مساجد کی، مدارس کی حفاظت فرما، اور یا اللہ زمینی آسمانی ہر قسم کی آفات سے حفاظت فرما، جو سیلاب میں مصیبت میں ہیں، گرفتار ہیں، یا اللہ ان کی مدد و نصرت فرما، ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، یا اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، گھروں کا جو مشکلات ہیں دور فرما، یا اللہ پورے مسلمانوں کو درد ہوتا ہے جب ایک مسلمان کو کسی کو تکلیف ہوتی ہے، یا اللہ سب کے لیے مہربانیاں کرم فرما، جہاں جہاں پریشان ہیں، مصیبتیں ہیں، یا اللہ آسانیاں فرما، حفاظت فرما ہر قسم کی آفات سے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔